مستهم اذا لهم مكر في آياتنا قل الله اسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون۔ اور جب ہم لوگوں کو مصیبت پہنچنے کے بعد رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو وہ اسی وقت ہماری آیتوں کی مخالفت میں سازش کرنے لگتے ہیں۔ آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہاری سازشوں کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک پیسہ اور مرتبہ دینا تو ساتھ اپنا کرم اور فضل بھی عطا فرمائے۔ یہ دو چیزیں آنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز پر انسان اٹیک کرتا ہے وہ اسلام ہے، اسلامی تعلیمات۔ پیسہ آ جائے اور سیٹ آ جائے، اس کو دنیا کے اندر سارے مذاہب اچھے لگنے لگتے ہیں، اسلام برا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ 90% ایسا ہی دیکھا گیا ہے۔ جتنے بھی محافل ہیں، پروگرامز ہیں، جو حقیقی معنوں میں جو روح ادا کر رہے ہیں وہ آپ کو مڈل کلاس غریب لوگ ملیں گے۔ بڑے لوگ قرآن، نماز، یہ ان چیزوں سے بالکل عاری اور خلی ولی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے جتنے ہمارے ملک میں جتنے ایم این اے ہیں، ایم پی ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، صدر ہیں، یہ سارے ان لوگوں کو کبھی 5 وقت کی نماز پڑھتے دیکھا ہے آپ نے؟ حالانکہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں نا، مسلمان ہیں۔ ان میں سے کسی کو ہمارے قومی اسمبلی ہو، ہماری صوبائی اسمبلی ہو، یہ جتنے بھی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کسی زمانے میں جو قاری خوش محمد الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی اجلاس شروع ہوتا تھا اس سے پہلے تلاوت کلام پاک کی جاتی تھی، پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد اجلاس کی کارروائی شروع ہوتی تھی۔ پتہ لگتا تھا کہ کوئی مسلمان کے بچے ہیں، کہیں کہیں نظر آتا تھا کہ فلاں بڑا آدمی فلاں جگہ پہ عید پڑھ رہا ہے، اگرچہ غلط پڑھتے تھے، ہاں جی، تو وہ پتہ لگتا تھا کہ بھئی اب قرآن سے نماز سے اب کیا نماز مسلمان کے اوپر فرض نہیں کہ بڑا آدمی ہو گیا تو اس پر فرض نہیں، اس کائنات عالم میں حضور سے بڑا کون ہے؟ لیکن آپ 5 وقت کے امام تھے، نماز پڑھاتے تھے، ملکی سطح پر بھی انٹرنیشنل سطح پر بھی سارے ڈیلیگیشنز کے ساتھ حضور ڈیل بھی کرتے تھے، جنگیں بھی تھیں، اندرونی معاملات بھی تھے، بیرونی معاملات بھی تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھیں، آپ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں، سیدنا فاروق اعظم، ہاں جی، 22 لاکھ مربع میل پر ایک بندہ حکومت کرنے والا، 5 وقت کا امام بھی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی کو دیکھیں، 36 لاکھ مربع میل پر، 36 لاکھ 6 بر اعظموں پر جس کی حکومت تھی، وہ بندہ 5 وقت کا امام بھی۔ اب یہ تو بہانہ ہے ہی نہیں نا جی، کوئی جناب مصروفیات اتنی ہوتی ہیں جی، آپ کو کیا پتا کہ انٹرنیشنل لیول پر کس طرح بات کی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے پوچھو، فاروق اعظم سے پوچھو، جو 6 بر اعظموں کے اکیلے امیر تھے، وہ سارے نظام سنبھال رہے تھے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ پہلے تو دعائیں مانگتے رہتے ہیں، پھر جب ہم ان کو اپنے کرم سے دیتے ہیں پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ وہ مجھے امجد بھائی نے بھیجی ایک ویڈیو، ہم منظور بٹو پہ رو رہے تھے کہ وہ جنازے میں لینڈ کروزر لے کے گھس گیا، تو وہ ایک پیر صاحب مسیتے لینڈ کروزر لے کے بڑھ گئے جی، پیر صاحب مسیتے ہی لے کے بڑھ گئے۔ او خدا دا خوف کرو یار، بات وہی آ گئی نا جی، پیسہ اور مرتبہ آیا نا جی، تھوڑا سا دماغ پھر گیا۔ اب رہی بات یہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا تھا۔ جب بھی انسان اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ناشکری کرے گا، ہر درمی کرے گا، اللہ بارشیں روک لے گا، اللہ ان پر خوش سالی مسلط کر دے گا، قحط میں مبتلا کر دے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر رحمت فرماتا ہے، برکت فرماتا ہے، تو پھر اللہ وحدہ لا شریک بارشیں بھی عطا فرماتا ہے، برکت بھی عطا فرماتا ہے، سارا کچھ عطا فرماتا ہے۔ میرے ملک پاکستان کے اندر اللہ کی قسم کسی شے کی کوئی کمی نہیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، وافر ہے اور بے شمار ہے۔
ہم نہ صرف خود کھا سکتے ہیں، پوری دنیا کو کھلا سکتے ہیں، صرف اور صرف ناشکری کی بنا پر، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی بنا پر ہمارے اوپر سارا کچھ سونے کے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر، پیتل کے، لوہے کے، تانبے کے، نمک کے، کوئلے کے، دنیا کے ہر لحاظ سے، گندم کے لحاظ سے، چاول کے لحاظ سے، پوری دنیا ہر ایک لحاظ سے پاکستان ایک نمبر پر ہے، لیکن وہ ہماری نعمتیں ہم خود کیوں نہیں کھا پا رہے؟ اس کی وجہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اب یہ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریش نے اسلام قبول کرنے میں بہت تاخیر کر دی، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب ستایا۔ جب آپ کسی شخص کو ستائیں گے تو سوائے بد دعا کہ آپ کے لیے کچھ نہیں نکلنے والا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور نے ان کے خلاف دعا کی، قحط پڑ گیا، بھوک مر گیا، ان پر مسلط ہو گئی، مردار کھانے پر، ہڈیاں چبانے پر وہ مجبور ہو گئے۔ ابو سفیان آیا، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب صلہ رحمی کے بارے میں بڑا درس دیتے ہیں کہ صلہ رحمی کیا کرو، اپنے بھائیوں کے، دوستوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بڑا نیکی کیا کرو، آپ کی قوم ساری ہلاک ہو رہی ہے، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ یہ مصیبت دور کر دے اور ہم پر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ابھی ایمان نہیں لائے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے سورۃ الدخان کی یہ آیت مبارکہ اس وقت پڑھی، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ سورۃ دخان کی 10 نمبر آیت مبارکہ ہے کہ آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو جیسے ہی آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، فوراً گہرے بادل آ گئے، جیسے ہی بادل آئے برسنا شروع ہوئے، 1 دن 2 دن، کئی سالی پڑ چکی تھی، بھوکے مر رہے تھے سارے، 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن مسلسل بارش ہوتی رہی۔ اب دوبارہ آ گئے، جی حضور بارش اتنی ہوگی اب مر جائیں گے، اگر اس سے زیادہ ہوئی اب نہیں برداشت ہونے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلی کا اشارہ فرمایا بھئی یہاں سے ہٹ جاؤ، ہمارے اوپر سے ہٹ جاؤ، سائڈوں پہ برسو۔ وہ بادل وہاں سے پھٹ گیا اور سائڈوں پہ برستا رہا، اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ اب ظاہری بات ہے بارش ہو گئی، خوب زمین خراب ہوئی تو جناب لہراں بہراں ہو گئیں۔ اب وہ دوبارہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جناب ساڈا ہن کم ہو گیا، ساڈا ہن حضور نال کی تعلق، دوبارہ حضور کی مخالفت شروع۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 1020 نمبر پر روایت موجود ہے۔ یہاں پر آپ اندازہ کیجئے کہ جس وقت وہ قحط سالی میں مر رہے تھے، کدھر آئے؟ حضور کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول مر گئے، حضور نے دعا فرمائی، لہراں بہراں ہوئیاں، کرم نوازیاں ہو گئیاں، سب کچھ آ گیا واپس، ہاں جی۔ تو اب انہوں نے پھر دوبارہ حضور کی مخالفت شروع کر دی۔ معلوم ہوا کہ نعمت ملنے پر سب سے پہلا جو انسان کے اوپر عذاب مسلط ہوتا ہے وہ ناشکری کا عذاب ہے۔ حضرت پیسہ اللہ عقل شکل دے کے نہیں دیتا، یہ آزمائش ہوتی ہے، کسی کو دے کے آزما لیتا ہے، کسی سے لے کے آزما لیتا ہے۔ اللہ پیسہ دے تو پھر عثمان غنی جیسا دے، اللہ پیسہ دے تو پھر صدیق اکبر جیسا بھی، پھر دل بھی ان جیسا دے۔ پیسہ برا نہیں، از خود یہ چیز بری نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات بڑے برے ہیں۔ انسان کے اوپر آ جائے، انسان کو زیادہ مل جائے تب بھی انسان اوقات سے باہر ہو جاتا ہے، انسان کے پاس کچھ نہ ہو تب بھی نہ شکرہ ہو جاتا ہے۔ غریب آدمی کو دیکھیں، اس کی زبان کا کبھی شکر نہیں آئے گا، وہ ایک غریب آدمی تھا نہیں، تو صاف ستھرے صرف کپڑے تھے اس کے پاس، اور کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک بندے نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کیا کر، اللہ تعالیٰ نے تجھے سونے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے عطا کیے۔ انہوں نے کہا اور تو شاید ہے کو نہیں، یہ کپڑے ہی نہیں، یہ بھی لے لوے۔ اللہ معاف کرے، وہ جناب تھوڑا سا آگے گزرا، وقت گزرا، اس کے وہ کپڑے سارے کسی چیز میں اٹک گئے اور پھٹ گئے۔ اس نے کہا اللہ کا شکر کر، اللہ تعالیٰ تجھے زیادہ عطا فرمائے گا، اللہ یہ مشکلیں کو دور کر دے گا، تو شکریہ ادا کر۔
اس نے کہا پھٹے ہوئے کپڑوں میں شکریہ ادا کروں، یہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں اس پر شکریہ ادا کروں اللہ کا۔ جناب ایک بندہ آیا، اس نے اس کے وہ پھٹے ہوئے کپڑے بھی اتار لیے، ادھر آ یہ بھی مجھے دے، چل دوڑ جا، ننگا ہو گیا۔ کہا اللہ کا شکریہ ادا کر۔ جو بندہ مشکلات کے اندر ہے صرف ایک کلمہ شکر الحمدللہ یہ کرنا سیکھ جائے نا، حضرت اس کی مصیبتیں خود بخود دور ہو جائیں گی، کیونکہ جس نے دور کرنی ہے اس کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہے، تو وہ کیا آپ کی مشکلیں دور کرے گا اور کیا آپ کے مسائل حل کرے گا۔ پھر ایک حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری شریف مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی، اس وقت آسمان پر رات کی بارش کا اثر تھا، یعنی ابھی کچھ بادل باقی تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، پھر آپ نے فرمایا اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا میرے بندوں نے صبح کی، بعض مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور بعض میرا کفر کرنے والے تھے، جنہوں نے کہا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، اور جو کفر کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ ستارے یہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، وہ میرا کفر کرنے والے ہیں، وہ ستاروں پر ایمان لانے والے ہیں۔ آج بھی ملک پاکستان کے اندر نا جی، میں نام لوں گا تو ایسے ہی دنیا پریشان ہو جائے گی، جادو ٹونے کے نام پر معصوم بچیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، مرغیوں کو بکروں کو زندہ جلایا جا رہا ہے ان کے خون سے۔ یہ سن 2024 کی اور 25 کی بات کر رہا ہوں، سن 2024 اور 25 کے اندر بھی لوگ ابھی بھی جادو ٹونے ستارے سیارے اور ان جیسی فالوں کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں۔ حضرت اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں ڈر کے یہ بات کرتا ہوں، میں صرف اللہ تعالیٰ کے اور اس کے فضل اور اس کی رحمت اور اس کے یہ پاک کلام کی طاقت پر میں بولتا ہوں۔ ساڑھے پنجابی کہندے نے کٹا بھی قلعے دے سر تے ہنگدا ہے۔ ہم اگر زور لگاتے ہیں، یہ شور مچاتے ہیں، تو ہم صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے۔ دنیا کا کوئی ماں کا لال جادوگر جتنا ٹونا کرنے والے ہیں وہ سارے مجھ پہ کر کے دکھائیں، میں جب تک وہ جوتی پہن کے آگے اس کو نکالو باہر، جب تک لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنے والے ہیں، 5 نماز پڑھنے والے ہیں، ان کے اوپر کوئی دنیا کی طاقت جادو ٹونا کوئی ایسی سلسلہ نہیں کرنے والے۔ آپ کے اوپر جادو ٹونا ہوگا ہی جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے، جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، آپ کا اللہ رسول کے ساتھ کوئی لینا دینا کوئی واسطہ کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ کیسے آپ کو برکتیں دے دے؟ ہم یہ کہیں کہ ہم بغیر کسی محنت کے کوشش کے وہ بلاؤں سے بچ جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ نا میں حدیث پاک کی اندر سے نا جی کچھ میں نے چند احادیث مبارکہ میں نے نقل کی تھی اپنی ذاتی مطالعے کے لیے۔ آپ اندازہ جی کیجئے کہ کوئی بھی ایسی، یہ ساری بخاری اور مسلم شریف کی احادیث میں سے مختلف قسم کی، یہ میں نے چھوٹے چھوٹے نوٹس بھی لگائے ہوئے ہیں، یہ ساری احادیث میں نے لکھ کے اپنے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ ہر روز ہم پڑھتے ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے خود ہمیں ارشاد فرمایا، تعلیم فرمایا، یہ پڑھ لو بچ جاؤ گے، یہ پڑھ لو۔ اب کائنات کی سب سے سچی زبان کہہ رہی ہے تو یہ پڑھ لے، تجھے کچھ نہیں ہونے والا، میرے اس کے اوپر یقین ہے، میں روزانہ پڑھ لیتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ اب میں دنیا کی سارے جادوگروں کو چیلنج کرتا ہوں، چلو بھائی کر کے دکھاؤ۔ اور جنہوں نے پھر بچیوں کو ذبح کیا، بچوں کو ذبح کیا، الوؤں کو ذبح کیا، مرغیوں کو جلایا، بکروں کو جلایا، منوں کے حساب سے گوشتوں کو جلایا گیا، اور ہر قسم کا ٹونا جادو کر کے جو اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے وہ کدھر گئے جی؟ ختم ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ حضرت صرف اقتدار اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اختیار اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ جادو ٹونوں سے آج کے دور میں کچھ نہیں ہونے والا۔ حقیقی کامیابی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی مل سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں مل سکتی۔ پچھلی آیات مقدسات کے اندر بھی اور ان آیات مقدسات میں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے ایک بات کو واضح کر دیا، تیری تقدیر بھی اللہ نے بدلنی ہے، تجھے نعمت بھی اللہ نے دینی ہے،
تیرے سے نعمت چھیننی بھی اللہ نے ہے۔ اگر اللہ سے تیری یاری ہے، دوستی ہے، تو وہ دیکھیں نا جی، بعض لوگ تھوڑی سی پریشانی آتی ہے چیخ اٹھتے ہیں، چلا اٹھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر 12 سال مسلسل پریشانی رہی، بیمار رہے، 12 سال مسلسل بیمار رہے، اللہ نے صحت عطا فرما دی۔ اور پوچھا جبریل امین نے، پیارے ایوب یہ بتائیے، اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرما دی، کتنا اللہ کا کرم ہے، 12 سال مسلسل آپ بیمار رہیں، 12 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرما دی، آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ فرمایا یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے صحت دے دی ہے، لیکن بیماری کے دن زیادہ مزیدار تھے، بیماری کے دن زیادہ، کہنے لگے پیارے نبی بولا بیماری کے دن بھی مزیدار ہوتے ہیں؟ فرمایا نہیں، مزیدار اس لیے تھے کہ ہر روز میرا اللہ مجھ سے پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے۔ جب میرا رب سونا مجھ سے پوچھتا تھا نا کیا حال ہے، وہ بیماری ساری ختم ہو جاتی، وہ چاشنی اتنی تھی کہ مجھے بیماری محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ جس دن سے مجھے صحت ملی اللہ نے پوچھنا چھوڑ دی۔ بیماری ہو تب بھی اس کا کرم ہے، آسانی ہو تب بھی اس کا کرم ہے، آسانی میں اس کو بھولنا نہیں۔ ہاں حدیث مبارکہ کے اندر جو بندہ خوشی، آسانی، فراخی کے دنوں میں اللہ سے دعا نہیں نہ مانگتا، پھر اللہ مصیبت میں بھی اس کی قبول نہیں کرتا۔ پھر چاہے آپ جتنے مرضی آیت کریم میں پڑھائیں، تو جتنے مرضی قرآن پڑھائیں، تو جتنے مرضی جو مرضی کرائیں۔ میں یہاں پر آیا ہوں نا جی، حالانکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام آس پاس کے مدارس جتنے بھی ہیں تمام علماء میرے واقف ہیں۔ میں کسی عالم دین سے کہوں نا جی 10 منٹ کے اندر، گھنٹے کے اندر بچے آ جائیں گے، سپارہ بھی پڑھیں گے، سارا کچھ، لیکن میں نہیں بھیجتا، نہ بلواتا ہوں نہ بھجواتا ہوں، بالکل نہیں بلواتا ہوں۔ بھائی جان آپ اپنی دکان کی اوپننگ میں قرآن پاک پڑھوا کے بچوں کو بلوا کے آپ ان سے قرآن سے ابتدا کروا رہے ہیں، اور بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ 2 نمبری، دھوکہ، فراڈ، ملاوٹ کی چیزیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا نام لے کر بے ایمانی شروع کر رہے۔ نمبر 1۔ دوسری بات کہتے جی پریشانی ہوگی جی، ہمارے گھر بڑی ٹینشن ہوگی جی، قرآن پاک پڑھانے کے لیے بچوں کو بلائیں جی۔ بھائی مجھے یہ بتائیں، ٹینشن آپ کو ہے بچے قرآن پڑھیں، قرآن بچے پڑھیں، کیوں؟ بھئی پریشانی آپ کو ہے، آپ اللہ سے دعا کریں، آپ مانگیں، آپ کریں، آپ قرآن پڑھیں۔ کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ 30 سپارے پڑھے جائیں گے تو مصیبت دور ہوگی؟ آپ اللہ سے دعا کریں گے تو مصیبت دور نہیں ہوگی؟ آپ سورہ فاتح شریف پڑھیں گے تو آپ کی مصیبتیں دور نہیں ہوں گی؟ وہ شفا نہیں ہے۔ بس بات یہ ہو گئی نا جی، آسانی اور دوسروں کے اوپر۔ مولوی صاحب تسی دعا کرتے ہو، مولوی صاحب تسی دعا ہی نہیں کرتے، مولوی صاحب دے گھر تسی کدی لون بھی نہیں پایا، تو پھر تسی کہتے مولوی صاحب 24 گھنٹے ساڈے واسطے دعائیں کیتی جائیں۔ پانچوں نمازوں میں آپ نے دعا کرنی، پانچوں نمازوں میں دعا کرنی۔ بھئی مولوی اللہ دے زیادہ نیڑے تو تسی رب دے نیڑے نہیں۔ اللہ صرف مولوی کا ہے، اللہ آپ کا نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تو تیری شارک سے زیادہ قریب ہے، یہ صرف مولوی کے لیے ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ بھائی اپنا کوئی رشتہ بناؤ اللہ سے، کو تھوڑا سا آپس میں رشتہ بناؤ، وہ سلسلہ کرو۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ صرف درود ہی پڑھنا شروع کر دینا، صرف ایک ہی کام کریں، دن ہو رات ہو، اٹھنا ہو بیٹھنا ہو، سونا ہو جاگنا ہو، یعنی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آپ صرف 24 گھنٹے حضور پر درود ہی پڑھتے رہیں، آپ کی مصیبتیں ایسے ہی آسان ایسے ہی دور ہو جائیں گی۔ نہ تو پھر کسی بچے کی، ہاں ویسے آپ مدارس میں جائیں، کھانا بنائیں، لے کے جائیں، وہاں پر ان کو عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ کھلائیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کہ بھائی جب مصیبت آئے یا بخشوانا ہو تو پھر بچوں کو بلایا جائے، میں اس بات کے قائل نہیں۔ جائز میں سمجھتا ہوں، لیکن میں قائل نہیں ہوں اس بات کا کہ بندے کا اپنا رشتہ ہونا چاہیے اللہ سے۔ جس دن بندے اور رب کے درمیان یہ ساری رکاوٹیں گر جائیں گی انشاءاللہ تعالی اس دن ہم سچے مسلمان بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔